اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بڑے ٹوکرے عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسان پر کی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا تکبر کا بوجھ ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر بچے سے کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اس کی ماں رسالے سے نگاہیں اٹھا کر کہ کہتی ہے، بری بات ہے، زمین سے اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالنا، جراثیم لگ گئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے اگر شاہی ٹکڑا چھوٹ کر کچے فرش پر گر جاتا اور ہم اسے پھر اٹھا کر کھانے لگتے تھے تو اماں دور سے جوتی اٹھا کر کہتی تھی، نہ شکرے نہ دیدے، پہلے چوم کر اور پھر ماتھے کو لگا کر کھاؤ۔ رزق کی بے حرمتی کی تو جان نکال دوں گی، وہ جراثیم سے زیادہ خدا سے ڈرتی تھی۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ مجھے بہت جستجو تھی عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ جب آپ نہ خوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے، نہ اندر کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں مدھم ہو جاتی ہیں۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استور نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ انسان جس شخص کے ساتھ مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ہماری نظریں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، عورت کی حفاظت کے لیے۔ حیا اور پردے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ مرد بھی بیزار ہوتا ہے اس عورت سے جو حیادار ہوتی ہو، اور عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبے ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔